السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں. اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ من فی الارض جمیعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. آگے عیسائیوں کی بات چل رہی ہے. پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی بات کی ہے. اس سے پچھلی آیت کے اندر عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کو کہا گیا تھا کہ تمہارے پاس اللہ کا رسول تشریف لے آیا ہے. تو اب یہاں پہ عیسائیوں کا جو فرقہ ہے، فرقہ یعقوبیہ اور ملکانیہ، اچھا تو یہاں پہ لقد کفر الذین، اب فرقہ یعقوبیہ جو تھا جنہوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی خدا ہے، انہوں نے کہا تھا، یہ فرقے بنے تو انہوں نے ایک فرقے نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ایک فرقہ یعقوبیہ تھا اور دوسرا ملکانیہ تھا. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی خدا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا، فرمایا کہ تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا، قالوا جنہوں نے یہ کہا، کیا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو ہے، وہ تو مسیح ابن مریم ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی خدا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہی بندہ کافر ہے جس نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کہا ہے. تو آگے اب ان کے مذہب کا جو فساد ہے اس کو بیان فرمایا جا رہا ہے. فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاور دکھائے اور اپنی ذات کا جو حکم ہے وہ دکھائے تو پھر کیا ہوگا. فرمایا قل فمن یملک من اللہ شیئا، فرمایا محبوب آپ فرما دیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، قل اے محبوب آپ فرمائے فمن یملک من اللہ شیئا، کون اتنی طاقت رکھتا ہے، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھی اور اس کی ماں کو بھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، اگر اللہ تعالیٰ سب کو ہلاک کرنا چاہے تو بچا کون سکتا ہے. یعنی یہ جو ان لوگوں کے رد کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا ہے، تو کیا خیال ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاور دکھا دے، اپنی دست قدرت سے جو ہے وہ جو تصرف سے جو دکھانا چاہے تو کون بچائے گا اسے. فرمایا کہ من فی الارض جمیعا، روئے زمین کے اندر کوئی ایک بندہ بھی، کوئی ایک مخلوق بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کچھ کرنا چاہے تو اسے روک سکے. فرمایا تم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا رکھا ہے. آگے فرمایا وللہ ملک السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر ہے، زمین کے اندر ہے، وما بینہما، اور آسمان اور زمین کے درمیان بھی جو کچھ ہے، للہ، سارا کا سارا اللہ کا ہے. سب کا سب کیا ہے؟ اللہ کا ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی تو اسی نے کیا ہے، اس کی ماں کو پیدا بھی اسی نے کیا ہے. تو یہ تم یہ لے کے کھڑے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے خدا ہے. یہ ان کے دماغ کے اندر یہ بات آ گئی تھی کہ دیکھ لے جناب کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر والد کے پیدا ہوئے تو یہ خدا ہے. عیسائیوں نے باقاعدہ آ کے کہا تھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں، حضور نے فرمایا تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کیسے مان لیا ہے؟ تو کہنے لگے جی وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کی تو ماں بھی نہیں ہے. پھر آدم علیہ السلام کو تو خدا مانو. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو ہے نا جناب مریم صدیقہ سلام اللہ علیہا. اگر تمہاری یہ دلیل ہے تمہاری کہ جناب بغیر باپ کے بغیر والد کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، تو اس دلیل کے تحت اگر خدا ہے تو آدم علیہ السلام تو پھر اس سے زیادہ افضل خدا بننے کے زیادہ حقدار ہے.
کیوں؟ کیونکہ ان کے تو ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے یاد رکھیں جب ابراہیم علیہ السلام نے نا نمرود سے مناظرہ کیا تھا تو کیا وہ ایک دلیل دی تھی ابراہیم علیہ السلام نے. انہوں نے کہا جی میرا جو رب ہے نا وہ کیا ہے، وہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا رب روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، تو خدا ہے تو مغرب سے نکال دے. دلیل ہے نا بھئی میرے رب کی پاور اور طاقت یہ ہے کہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اگر تو خدا ہے فأتی بہا من المغرب، تو پھر مغرب سے نکال کے لا. اچھا نمرود فبعت اللہ جی کفر، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ نمرود تو خاموش ہو گیا، ظاہر کیا کر سکتا تو کچھ نہ کر سکا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کی یہ شرط پوری کر دے تو وہ خدا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو ڈیمانڈ ہے، جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ خدا ہے وہی کہ جو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دے، کیونکہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اب نمرود تو وہ شرط پوری نہ کر سکا، ٹھیک ہے، لیکن دلیل ابھی تک باقی رہی کہ جو بھی سورج کو مغرب سے نکالے گا وہ خدا ہوگا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا سوال تو باقی رہا نا. تو اب جو بھی سورج کو مغرب سے نکالے وہ کیا ہے؟ خدا ہے. تو سورج کو مغرب سے تو آقا علیہ السلام نے نکالا ہے. پھر تو ابراہیم علیہ السلام کی جو شرط تھی وہ پوری ہو چکی ہے. تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کی شرط کے مطابق تو حضور کو خدا ماننا چاہیے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی قرآن مجید کی آیت قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، یہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ اسی وجہ سے نازل ہوئے کہ محبوب آپ فرمائے کہ میں بھی تمہاری طرح ہوں، انسان ہوں. حالانکہ جو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا رہا ہے وہ ہماری طرح تھوڑی ہے. جو درختوں کو چلا کے دکھا رہا ہے، جو سورج کو موڑ رہا ہے، جو چاند کو ٹکڑے کر رہا ہے وہ ہماری طرح تھوڑی ہے، وہ نبی اعظم ہے. لیکن فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 2-4 مردے اٹھائے تھے، پوری قوم برباد ہو چکی تھی، انہوں نے کہا جی آپ تو خدا ہے کیونکہ آپ نے مردہ زندہ کیے ہیں. فرمایا کہ محبوب جب آپ فرمائے گا کہ میں بھی تمہاری طرح ہوں تو آپ اس سمجھے کہ ہماری طرح ہے تو ہے نہیں، کہ بہرحال خدا تو ایک ہی موجود ہے. سمجھ آئی نا؟ فرمایا جس کی میں عبادت کرتا ہوں خدا صرف اور صرف وہی ہے. تو اگر سورج کو میں نے مغرب سے نکال بھی دیا تب بھی میں خدا نہیں ہوں، اگر میں نے چاند کو توڑ بھی دیا تب بھی میں خدا نہیں ہوں. یہی وجہ ہے کہ اتنے لاکھوں ہزاروں معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہ امت آج تک گمراہ نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آج بھی آقا علیہ السلام کو نبی ہی مانتی ہے، خدا نہیں مانتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو دیکھیں نا جی، یہ جو مزارات پہ جاہل لوگ جا کے سجدہ کرتے ہیں، اگر ہم سے پوچھ کے دیکھیں تو ہمارا تو فتویٰ یہی ہے کہ آقا علیہ السلام کے مزار اقدس کو بھی سجدہ کرنا حرام ہے. بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ اس سے بڑا تو کوئی مزار کوئی نہیں. جب حضور نے خود ہی حرام قرار دے دیا تو پھر اس کے بعد کس پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اگر کسی مزار کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو امام الانبیاء سے بڑا تو دنیا کائنات کے اندر مزار ہی کوئی نہیں ہے. اگر کسی بندے کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو پھر خدا کا علیہ السلام کو کیا جاتا. ٹھیک ہے جی. صدیق اکبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، درخت آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی اجازت ہے ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، سجدہ صرف اور صرف خدا کے ذات کو لائے. سبحان اللہ. سمجھے کہ نہیں؟ فرمایا یخلق ما یشاء، ما تمہارا رب وہ ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اس کائنات کے اندر اس نے کیا کچھ پیدا کیا ہے نہ انسان کی سوچ میں آ سکتا ہے، نہ انسان کی عقل میں یہ بات آ سکتی ہے. وہ جتنا سوچتا جائے گا اس سے زیادہ وہ پریشان ہوتا جائے گا. آپ قرآن مجید کی آیت اٹھا کے دیکھیں، فرمایا کہ لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہم نے ذرے سے بڑی چیز بھی اور ذرے سے چھوٹی چیز بھی قرآن پاک کے اندر بیان فرما دی ہے. اب ذرے سے بڑی تو سارا کچھ سمجھ آتا ہے. ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو پتنگے اڑ رہے ہوتے ہیں علماء فرماتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ یہ ذرہ ہے. یہ جو سورج کی روشنی کے اندر روشن دان سے جو پتنگے نہیں اڑتے وہ فرماتے ہیں یہ ایک ذرہ ہی ہے. یار قرآن کہہ رہا ہے لا اصغر من ذالک ولا اکبر، فرمایا کہ ذرے سے چھوٹی اور ذرے سے بڑی چیز الا فی کتاب مبین، ہم نے سارا کچھ قرآن کے اندر بیان فرما دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے ذرے سے بڑی چیز تو چلو سمجھ آ جاتی ہے، اللہ جانے کیا کچھ ہوگا، لیکن کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ جو سائنسدان ریسرچ کرتے پھرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ذرے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی پیدا فرمائی ہیں. اب اس ذرے سے چھوٹی کیا شے ہوگی یہ تو صرف پیدا کرنے والا ہی جانتا ہے. بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ اس لیے ہماری ریسرچ کہتی ہے، ہمارے وہ جو سائنسدان ہیں وہ لگے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک خشکی کے اندر، حالانکہ خشکی کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے پہلے لکھا ہے، فرمایا کہ یہاں پر زمین پر صرف اور صرف 1% خشکی ہے، باقی 3% پانی ہے.
یعنی اگر 4 حصے کیا جائے تو 1 حصہ کیا ہے؟ خشکی ہے، اور 3 حصے کیا ہے؟ پانی ہے. تو میں اس 1 حصے کے اندر بھی انسان صرف اور صرف 20 سے 30% خشکی پر رہتا ہے، 75% خشکی کا انسان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، 75% خشکی پر انسان ابھی تک نہیں پہنچ سکا ہے. پھر ایسی اگلی بات دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اس خشکی پر جو مخلوق موجود ہے وہ صرف اور صرف 14% انسان کو پتہ ہے، باقی 86% خشکی پر کون سی مخلوق رہتی ہے خود انسان کو پتہ کوئی نہیں ہے. یعنی زمین پر رہنے والی 86% مخلوق کا انسان کو پتہ نہیں ہے. اور آگے پھر پانی کی بات آ جائے، کہتے 3 حصے پانی ہے نا، تو کہتے 3 حصے پانی میں انسان کو صرف اور صرف 6% مخلوق کا پتہ ہے پانی کا، باقی 94% پانی والی مخلوق کا انسان کو پتہ تک کوئی نہیں. کیسی بات ہے؟ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں. ٹھیک ہے، او کظلمات فی بحر اللج یغشا موج من فوق سحاب. فرمایا کہ پھر یہ جو آتی ہے نا موجیں، آتی ہے نا موجیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ لہریں. ٹھیک ہے جی، فرمایا کہ یہ لہروں کے اندر پھر لہر ہوتی ہے، پھر اس کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، پھر نیچے جا کے پھر اندھیرا ہوتا ہے. تو سائنسدان یہ کہتے ہیں پانی کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جتنا آپ نیچے چلے جائیں گے اتنا زیادہ اندھیرا بڑھتا جائے گا، اور پانی کا دباؤ بھی ساتھ ساتھ بڑھتا جائے گا. وہ کہتے ہیں وہاں پہ ایسی مخلوق موجود ہے، وہاں پہ ایسی چیزیں موجود ہیں جن کی آنکھیں تک نہیں ہیں. ایک رہتے اندھیرے کے اندر ہے، دوسرا ان کی آنکھیں بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. وہاں تو اندھیرا ہی اتنا زیادہ ہے کہ رب نے بغیر آنکھوں والی مخلوق وہاں پہ پیدا کروا رکھی ہے. اب خدا جانے وہ کیا کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پیدا، اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہے. آگے فرمایا، دیکھیں جی ذرا بات آ رہی ہے اب چہیتوں کی. یہ جو چہیتے لگے پھرتے ہیں نا ہمارے، ٹھیک ہے، ذرا چہیتوں کے بارے میں دیکھیں. فرمایا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحبہ. یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہا نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں، واحبہ، ہم اللہ کے پیارے بھی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں تو جناب اعلیٰ مفت کے اندر جنت مل جانی ہے، ہم تو ویلے لگے پھرتے، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، پریشانی کوئی نہیں ہے. ہم نے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکمرانی کے لیے بھیجا ہے، اور جنت کے اندر بھی ہم نے جا کے وہاں بھی ہم نے مزے کرنے ہیں، سارا حور و قصور ہمیں ملنا ہے. باقی جناب اللہ دنیا کے اندر کائنات کے اندر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں. کس نے کہا ہے؟ یہودیوں نے بھی کہا اور عیسائیوں نے بھی کہا ہے. دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم انبیاء کی اولاد ہیں. ہم کیا ہیں؟ انبیاء کی اولاد ہے. ہم پر اللہ تعالیٰ نے کرم بڑے فرمائے ہیں، تو اس لیے فلہذا 40,000 انبیاء کرام کے وارثین ہم ہیں، تو فلہذا ہم اللہ کے زیادہ پیارے ہیں. اب بندہ پوچھے کہ تم اللہ کے اتنے پیارے ہو، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل، اے محبوب آپ فرمائیں ذرا ان سے، فالما یعذبکم بذنوبکم، اگر تم ایڈے رب کے پیارے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیا ہے؟ تم جو اتنے رب کے پیارے ہو تو پھر رب نے تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب رب کیوں دے گا، تمہیں جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ یہودیوں کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم 40 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، 41واں دن جیسے آئے گا ہم جناب فٹافٹ نکلیں گے، سیدھا جنت میں بڑھ جائیں گے. یہودی بھی یہی کہتے ہیں اور عیسائی بھی یہی کہتے ہیں. مسلمان نہیں کہتے. مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو جہنم میں جانا ہی کوئی نہیں ہے. سوال سمجھ آئے نا جی؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے دماغ کے اندر جو بات بیٹھی تھی کہ ہم کیونکہ وارثین ہیں انبیاء کے تو فلہذا ہم تو بخشے بخشائے ہیں، یہی بات امت مسلمہ کہتے ہیں ہم تو امام الانبیاء کے کیونکہ امتی ہیں فلہذا ہم بھی بخشے بخشائے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب بتاؤ ذرا، اگر یہی پیار کی وجہ سے ہی بندہ صرف بخشا جائے، تعلقات کی بنیاد پر صرف امتی اور نبی ہونے کی حیثیت سے بندہ بخشا جائے، تو ایمانداری سے بتائے پھر پیچھے جو رشتے باتیں ہیں وہ تو اس سے بڑے بڑے رشتے ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بیٹا ہے اپنا رشتہ دار، اپنا خون ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کلمہ جب نہیں پڑھا نا تو قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب میرے نوح علیہ السلام، فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے، انہ لیس من اہلک، فرمایا یہ تیری اہل میں سے ہے ہی نہیں. صرف ایک پیار نبی اور امتی ہونے سے بندہ بخشا جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو فرمایا تھا، اگرچہ امت کو سکھانے کے لیے فرمایا تھا، میں فاطمہ عمل کر کے آنا، قیامت والا دن تیرا میرا تعلق رب سے مجھے تو تجھے نہیں بچا سکے گا. یہ نہ سوچ کر کہ میرا بابا کیونکہ امام الانبیاء تو میں بخشی جاؤں گی. یار یہ بات کس کو کی جا رہی ہے؟ خاتون جنت ہے، سیدہ کائنات ہے،
ٹھیک ہے، شہزادی کائنات ہے جس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے، امام حسن اور امام حسین کی والدہ ہے، اس کو حضور نے ارشاد فرمایا فاطمہ قیامت والے دن تجھے رشتہ داری جو ہے وہ نہیں چھڑوا سکے گی، اگرچہ یہ تعلیم امت کے لیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن آپ اندازہ دیکھیں یہ واقعی رشتہ داری چھڑوا بھی نہیں سکتی ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا نہیں چھوٹ رہا یار، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی نہیں چھوٹ رہی ہے، کیا کریں گے؟ جہاں پہ اتنا گہرا رشتہ ہو اگر وہ کام نہیں آ رہا ہے تو صرف خالی امتی بننے سے بندہ چھوٹ جاتا ہے۔ بات سمجھیے کہ نہیں آئی؟ تو اس کا مطلب یہ قرآن مجید نے جہاں بھی لفظ آمنو کہا وہاں پہ عامل الصالحات کہا ہے، یعنی ایمان لائے ہو تو عمل کرنا پڑے گا۔ آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں بھی لفظ آمنو آئے گا وہاں پہ ساتھ ہی عامل الصالحات ضرور آیا ہے، میں ایمان والوں اچھے عمل ضرور کرو، ٹھیک ہے۔ جو خوش فہمی یہودیوں اور عیسائیوں کو ہے جی ہم تو بخشے جائیں گے، یہی خوش فہمی آج مسلمان کو ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لیں کہ ہاں سنا پھر قیامت نہ کرے، آپ ہی بخشے جائیں گے، اللہ خیر کرے گا جی، ٹھیک ہے۔ اتنا یقین میں کہتا ہوں جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کسی مسلمان سے بات کر کے دیکھ لیں کہ یار قیامت دن کی بنے گا، اس نے سب سے پہلے جو آپ کو جواب دینا وہ یہ دینا ہے، یا تو پہلا جواب دے گا کہ یار اللہ تعالیٰ بھی بخش دے گا، دوسرا جواب یہ ہوگا کہ نہ بھی بخشے تو حضور علیہ السلام شفاعت کر دیں گے۔ یہ دو بات ہے یار، کمال کی بات نہیں ہوگی۔ ساری دیہڑی ٹک ٹاک پہ بندہ ناچے، ٹھمکے شمکے لگائے اور شام کو اٹھ کے کیا رب تو بخشے گا، اور سال بعد جناب اللہ بندہ بیٹھ کے جناب دو چار نعرے مار گئے جی سرکار کی آمد مرحبا، ٹھیک ہے جی، اور عاشق رسول بن کے جناب اللہ بندہ چھوٹ گیا۔ حقیقت اللہ کی قسم ہے، میں کہتا ہوں جی اس وقت گناہ جاریہ اتنا زیادہ جس کی حد کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ گناہ جاریہ کیا تھا؟ پہلے آپ کسی بندے کو تیار کرتے نا کہ گناہ پر لگانے کے لیے ہے جی، چلو گناہ پہ بندہ لگ جاتا تب بڑی بات تھی۔ اب آپ کو کسی کو گناہ پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کیا کریں، صرف اور صرف آپ ایک ٹھمکا لگائے اور جناب اللہ اس کو جناب ویڈیو بنا کے اس کو لگا دے، فیس بک پہ لگا دے، واٹس ایپ پہ لگا دے، اور وہ جناب اللہ دیکھتے جا رہے ہیں، اللہ جانے 1000 بندہ دیکھ رہا ہے، 500 بندہ دیکھ رہا ہے، جگت بازی کی ایک ویڈیو لگی ہے اور وہ 1000 بندہ دیکھ رہا ہے۔ اب 1000 بندے نے جو تیری جگت بازی سنی ہے، بتا تجھے ثواب کتنا ملا ہوگا؟ ہماری قوم سمجھتی کچھ نہیں اس چیز کو کہ اگر ایک آپ کی ویڈیو 10,000 بندے نے دیکھی ہے، ایک آپ کی آڈیو 10,000 بندے نے سنی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ 10,000 بندہ تو آپ کا گواہ ہو گیا کہ مالک میں گواہ ہوں کہ اس نے ویڈیو بھیجی تھی، اس نے جناب فلانی جگت بازی کی تھی۔ 10 بندے کو گواہ، 10,000 بندہ گواہ بن گیا، اور بڑے شوق سے بتاتے ہیں کہ ہمارے تو فالوور بھی اتنے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے جناب اللہ 2 لاکھ ہو چکے ہیں، 2 کروڑ ہو چکے ہیں، یعنی ہم جو کھچ مارتے ہیں نا ویڈیو بنا کے، وہ 2 لاکھ بندہ تو لازمی دیکھ ہی لیتا ہے جناب، بڑی بات ہے۔ یہ پتہ کوئی نہیں کہ 2 لاکھ بندہ جو قیامت کے دن جب تیری گواہی دے گا نا کہ ہاں مالک واقعی یہ کھچ مار کے اس نے بھیجا تھا اور ہم نے سنا تھا اور ہم نے دیکھا بھی تھا، تب کیا بنے گا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو بات یہودیوں نے کہی نا، انہوں نے کہا جی ہم تو رب کے پیارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل فلما يعذبكم بذنوبكم، فرمایا محبوب ان سے پوچھیں پھر رب تمہیں عذاب کس بات کا دے گا؟ بل انتم بشر ممن خلق، فرمایا کہ تم صرف اور صرف ایک انسان ہو جس کو رب نے پیدا فرمایا ہے، تم ایک مخلوق ہو انسان کی صورت کے اندر جس کو رب نے پیدا فرمایا ہے۔ پتہ نہیں کتنی مخلوقیں ہیں جن کے بارے میں تم جانتے، دیکھو جی ہم کتنی مخلوقوں کے بارے میں جانتے ہیں، فرشتے، جنات، انسان، تیسری کو نام لے لے، چوتھا یعنی جانور، یہ بھی ایک مخلوق ہے، جانور ایک مخلوق ہے، انسان ایک مخلوق ہے، فرشتے ایک مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پرندے چرندے آپ گنتے جائیں، اللہ جانے خربوں کے لحاظ سے مخلوقات موجود ہے، تو صرف مخلوقوں میں سے صرف ایک مخلوق ہے، ٹھیک ہے، جس کو رب نے پیدا فرمایا ہے۔ اور رہا مسئلہ رب کی شان کا، فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، فرمایا یہ رب کی شان ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے دے، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جی مجھے بخشا کیوں ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی مجھے جنت میں ڈالا کیوں ہے۔ آج لوگ یقین کر اس بات پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں، ہمارے کالجیے اور یونیورسٹی والے کھچے جو ہے نا، اسی بات ہمیں جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا، یہ کئی باتیں کی ہیں لڑکوں نے، ہمیں جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا۔ آپ بتائیں قیامت والے دن یہ بول سکیں گے؟ یوم ید الداعی الی شیء نکور خشعا ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا قیامت کا دن جب آئے گا نا تو لوگ ایسے قبروں سے نکل کے انہم جراد منتشر، فرمایا جیسے یخرجون من الاجداث، جب لوگ نکلیں گے نا اپنے قبروں سے، کانہم جراد منتشر، ایسے ہوں گے جیسے ٹڈیاں نہیں پھر رہی ہوتی، فرمایا لوگ اس وقت قیامت کے دن ایسے پھر رہے ہوں گے۔
ہاں للہ ملک السماوات والارض وما بینہما، فرمایا پھر بھی یاد رکھو جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے، ما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان بھی ہے سارا کا سارا اسی کا۔ دیکھیں نا جی، جب مالک ہی وہ ہے، اگر کسی کو دے اس کی مرضی، نہ دے اس کی مرضی، کوئی بندہ کیسے اعتراض کر سکتا ہے جی مجھے امیر کیوں بنایا اور مجھے غریب کیوں بنایا؟ ٹھیک ہے جی، آج لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں جی، اس نے غریب، ایک بندے کی میں نے ویڈیو دیکھی، وہ کہتا جی میں تو مرنے کے بعد رب سے پوچھوں گا کہ جب مجھے بچے دیے تو مجھے اس کی روزی کیوں نہیں دی ہے۔ اندازہ کریں ایسے خبیث قسم کے ذہن بن چکے ہیں ہماری لوگوں کے کہ لوگ اس حد تک پہنچ چکے ہیں، وہ کہتے جی میں رب سے پوچھوں گا کہ ہاں جی مجھے روزی کیوں نہیں دی ہے جب بچے دیے تو۔ حالانکہ یہ رب کا فیصلہ ہے، فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاھم، فرمایا اپنی اولاد کو رزق کی وجہ سے قتل نہ کرنا، تمہیں دیا ہے تو اس کو بھی دوں گا۔ لوگ پتہ کون سا رزق ڈھونڈتے ہیں؟ لوگ رزق ڈھونڈتے ہیں جناب چھوٹی ایل سی ڈی تو وڈی ہوگی تو ہمیں رزق ملے گا نا، چھوٹا فریج ہے وڈا فریج ہوگا تو ہمیں رزق ملے گا نا۔ اگر رب روٹی دے رہا ہے تو اس پر ہمارے گزارا نہیں ہوتا ہے، ہم کیونکہ وڈی کوٹھی ہو تب جا کے ہم رب پر راضی ہیں، اس کی چھوٹی پر تو ہم راضی، ہاں ہمارے پاس فیکٹری ہو تب جا کے ہم رب پر راضی ہوتے ہیں، اگر اچھا کاروبار ہے پھر جا کے ہم رب پر راضی ہیں، اگر چھوٹی موٹی دکان ہے تو اس پر ہم راضی، ہم سمجھتے ہیں ہمیں رب نے رزق دیا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ حال ہو چکا ہے لوگوں کی حالت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما الیہ المصیر، فرمایا اسی کی طرف تم نے لوٹ کے آنا ہے، پھر جا کے بات ہوگی، دیکھیں گے نا پھر کون کہتا جی مجھے رب نے پیدا کیوں کیا ہے، کون کہتا جی میں رب سے پوچھوں گا، پھر لگ پتہ جائے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، وہاں تم نے اسی کی طرف تو لوٹ کے آنا ہے، لگ پتہ جائے گا، وہاں پہ کھڑے ہو کے بات کون کر سکتا ہے، جہاں پہ جبریل اور میکائیل جیسے فرشتے جو ہے وہ ڈر کے کھڑے ہو۔ ٹھیک ہے جی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندے کٹھے ہو جائیں گے نا، کٹھے ہونے کے بعد رب فرمایا جبریل جی پروردگار، فرمایا ذرا جہنم کو گھسیٹ کے میرے سامنے رکھا، میں 70,000 زنجیریں ڈال کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور بندوں کے سامنے جو ہے جناب جبریل علیہ السلام جو جہنم کو گھسیٹ کے سامنے رکھیں گے، اس وقت حال کیا ہوگا؟ میں انبیاء جب جہنم کے چنگاڑے دیکھیں گے نا، انبیاء کے گھٹنے بھی زمین پہ جا کے لگیں گے، اور انبیاء پناہ مانگیں گے کہ پروردگار آج صرف ہمیں بخش دے باقی سب خیر ہے۔ یہ حدیث ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہیں گی جناب مریم، عیسیٰ میں نے تیری خاطر بڑے تانے برداشت کیے، لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں مجھ پر، آج مہربانی کر میری سفارش تو کر، تو اللہ کا نبی ہے، ما اکلمک الا نفسی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لفظ ہے۔ فرمایا کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے پروردگار اماں آج رب مجھے چھوڑ دے، یہی بڑی بات ہے، وہ منظر ہوگا قیامت کا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔